دوستو، آج میں آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دور اندیشی اور حکمت بھرا ایسا فیصلہ سنانے جا رہا ہوں کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مدینہ شریف کا واقعہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا تھا کہ جناب امیر المومنین، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ عورت مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ امیر المومنین نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اس عورت کے بیٹے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ جناب امیر المومنین، میں اس بات کا کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ عورت میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عورت کہنے لگی کہ جناب امیر المومنین، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، میری تو کبھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے اس عورت کی بات سن کر فرمایا کہ اے عورت، کیا تمہارے پاس اس کے کچھ گواہ ہیں؟ اگر ہیں تو پیش کرو۔ تو عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اس عورت نے کبھی شادی ہی نہیں کی، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ لڑکا جھوٹ بول کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس عورت کو سچا ثابت کر دیا اور اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی ادھر ہی کھڑے تھے کہ اسی دوران حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں آ گئے اور اس مقدمے کے بارے میں لوگوں سے پوچھنے لگے۔ لوگوں نے بتایا کہ کیسے یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں، جبکہ یہ عورت اس بات کو ماننے سے انکاری ہے اور اس نے گواہوں کو بھی پیش کر دیا ہے۔ لوگوں کی بات سن کر حضرت علی المرتضیٰ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اجازت لی کہ اگر حکم ہو تو میں ان کی بات سن لوں۔ آپ نے اجازت دے دی تو آپ نے اس مقدمہ سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ جی، یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نوجوان سے کہا کہ اے جوان، تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، جیسا کہ اس عورت نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا ہے۔ نوجوان نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ نوجوان کی بات سن کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو۔ آج سے میں تمہارا باپ اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ ہاں، میں اس عورت کو اپنی ماں ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے ورثاء سے فرمایا کہ کیا اس عورت کے معاملات میں میری بات مانی جائے گی؟ عورت کے ورثاء نے عرض کی کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بلکہ ہمارے سلسلے میں آپ جو بھی حکم کریں گے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ان کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو گے کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی ہے۔ تم گھر چلے جاؤ اور درہموں کی ایک تھیلی اٹھا لاؤ۔ قمبر چلا گیا اور تھیلی لا کر حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس میں 480 درہم تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بطور مہر
یہ درہم اس عورت کو دے دیے اور پھر نوجوان سے فرمایا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لو اور گھر چلے جاؤ، اس کے بعد ہمارے پاس اسی صورت میں حاضر ہونا جب تمہارے اوپر سہاگ رات کے نشانات ہوں۔ یہ کہہ کر یوں ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے تو عورت کہنے لگی کہ اللہ اللہ، اے ابو الحسن، یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عورت کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ لڑکا تمہارا کیوں کر بیٹا ہو سکتا ہے، جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور ساتھ ہی گواہوں کو بھی پیش کیا تھا۔ عورت کہنے لگی کہ ابو الحسن، بات دراصل یہ ہے کہ میں چھوٹی سی تھی جب میرے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے، میرے بھائیوں نے میری پرورش کی۔ جب میں جوان ہوئی تو اس لڑکے کے باپ سے میرے بھائیوں نے میری شادی کر دی۔ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا۔ میرے اس بیٹے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی اور پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا کہ میں ابو الحسن ہوں، میں کسی اور کا باپ کیوں کر بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ داماد رسول شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ، جن کے متعلق پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آپ علیہ السلام کے حکمت بھرے فیصلوں کا کوئی حساب نہیں۔ شواہد النبوہ میں باب العلم شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک کرامت اور معراج علم کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنے تو مدینہ پاک کو چھوڑ کر کوفہ تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کا دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا۔ ایک روز امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں قصبہ میں چلے جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان واقع ہے، اس میں ایک عورت اور مرد باہم لڑ رہے ہیں، انہیں بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص جب وہاں گیا تو ان دونوں کو ساتھ لے آیا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ آج تمہارا جھگڑا طول پکڑ گیا ہے۔ نوجوان نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا اور یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ جب میں اس کے پاس آیا تو اسے دیکھتے ہی مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر اس وقت میرا بس چلتا تو میں اسے اسی لمحے طلاق دے کر اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ میرے جھگڑنے کو دیکھ کر اس عورت نے بھی میرے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ رات جھگڑتے ہوئے گزر گئی اور صبح آپ علیہ السلام کا فرمان پہنچ گیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اہل مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اس کی باتیں کوئی اور بھی سن لے۔ یہ سنا تو تمام حاضرین مجلس وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور صرف وہ دونوں میاں بیوی باقی رہ گئے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ اس نوجوان کو پہچانتی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ جی نہیں۔ جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں تاکہ تم اسے پہچان لو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم خواہ مخواہ اس سے انکار نہ کرنا۔ عورت نے عرض کی کہ حضور، آپ کی بات کا بلا وجہ انکار میں نہیں کروں گی۔ پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تم فلاں بنت فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں حضور، میں وہی ہوں۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارا ایک چچا زاد بھائی نہیں تھا؟
اور تم ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے؟ اس نے کہا ہاں جناب، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک رات تو کسی کام کو باہر گئی تو اس نے تجھے پکڑ لیا اور تجھ سے زنا کیا، جس کے نتیجے کے طور پر تو حاملہ ہو گئی۔ یہ واقعہ تو نے اپنی ماں کو بتایا، لیکن ماں نے اس راز کو پوشیدہ ہی رکھا۔ جب وضع حمل کا وقت آیا تو رات کا وقت تھا، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے کر گئی اور تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو نے اسے کمبل میں لپیٹ کر دیوار کے پچھلی سائیڈ پر پھینک دیا جہاں سے آدمی آتے جاتے تھے۔ وہاں پر ایک کتا آیا جس نے اسے سونگھا تو نے اس کتے پر پتھر دے مارا جو بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے آزار بند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس بچے کے سر پر باندھ دیا۔ پھر تم دونوں وہاں سے چلی آئیں اور پھر تمہیں اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں امیر المومنین، ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اے امیر المومنین، اس واقعہ کی میری اور میری ماں کے علاوہ کسی اور کو خبر نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور پھر اس کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، اور پھر اس قبیلہ کے ساتھ ہی یہ لڑکا بھی کوفہ میں آ گیا اور اب تجھ سے اس نے شادی کر لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا کہ ذرا اپنے سر سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ جب نوجوان نے سر سے کپڑا ہٹایا تو زخم کا اثر ابھی بھی نمایاں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا، اب جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو علم غیب عطا فرمایا کہ کب زنا ہوا، کب شادی ہوئی، کہاں لڑائی ہوئی، یہ سب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ نے بتا دیا۔ ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عطائی علم اپنے نیک بندوں میں جسے چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دو حکمت بھرے فیصلے تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔